بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج بتاریخ 13 جولائی 2019 کن فقیہن کا یہ پہلا دن ہے اور کتاب القواعد الاربع اس کتاب کے لکھنے والے ہیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی. یعنی اس کتاب کے اندر 4 اہم قاعدے مؤلف نے بیان فرمائے ہیں جو ہر مسلمان ہر مومن شخص کی زندگی کے لیے اس کے عقیدے کے لیے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. ان کی کافی بڑی اہمیت ہے ان 4 باتوں کی. 4 باتیں ہیں پر یہ بہت بنیادی ہیں اور ان 4 باتوں سے پہلے مؤلف نے ایک دعائیہ جملہ بھی اس کتاب کے پڑھنے والے شخص کے لیے نوٹ کیا ہے. دعا دی. کتاب کا آغاز انہی دعاؤں سے مؤلف رحمہ اللہ نے کی ہے اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب انہیں کوئی چیز سکھانا چاہتے بتانا چاہتے تو سکھانے اور بتانے سے پہلے کچھ دعائیہ باتیں اور جملے آپ پہلے ذکر کرتے تھے. یہ آپ کے معمولات زندگی میں سے رہا ہے اور مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعائیں دی ہیں. اس سے پہلے کہ انہیں سکھائیں کچھ باتیں بطور دعا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریقے پر چلتے ہوئے مؤلف نے بھی کتاب کے پڑھنے والے شخص کے لیے بڑی ہی مفید دعائیں کتاب کے شروع میں دی ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ وان یجعلک مبارکا اینما کنت وان یجعلک ممن اذا اعطی شکر وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادہ. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہوئے مؤلف نے اس کتاب کا آغاز کیا کہ میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحیم اور بہت بڑا مہربان ہے میں اس کے نام سے اس کتاب کو شروع کرتا ہوں. آگے فرمایا وَبِهِ نَسْتَعِينُ
اور اللہ رب العالمین ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ مدد اللہ رب العالمین کی اگر بندے کو حاصل ہو جائے تو اچھے اور بھلے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ ان کاموں کو وہ انجام دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ بندے کو اللہ رب العالمین سے استعانہ یعنی مدد مانگتے رہنا، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا، یہ اس کی عادات زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام انسان شروع کرے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یہ ہے رب سے مانگنے کا ایک نبوی طریقہ۔ آگے دعا فرماتے ہوئے مؤلف فرماتے ہیں اسأل اللہ، میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، الکریم، جو کہ بہت بڑے کرم والا ہے، بخشش والا ہے، نوازنے والا ہے، اس سے میں مانگتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا رب ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی یہ صفات ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کہ وہ کریم ہے اور وہ رب ہے تمام مخلوقات کا، ان میں سب سے بڑی مخلوق عرش عظیم ہے، اس کا وہ رب ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے آداب میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین سے انسان جب دعا کرے تو اللہ کے ناموں، اس کے صفات کے حوالے سے اپنی باتیں پیش کرے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے دعائیں کرو۔ ویسے ہی مؤلف نے بھی کیا کہ میں اس اللہ سے مانگتا ہوں جو کہ نوازنے والا ہے، اس اللہ سے مانگتا ہوں جو سارے لوگوں کا رب ہے، سارے مخلوق کا رب ہے، اور ان مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق عرش عظیم کا رب ہے۔ کیا مانگتا ہوں، آگے اس کا بیان ہے، کیا سوال ہے، کیا مانگ ہے، کیا طلب ہے، آگے اس کا تذکرہ مؤلف فرماتے ہوئے کہتے ہیں ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنا بنا لے۔ دنیا اور آخرت میں اللہ آپ کو کیا بنا لے؟ اپنا بنا لے۔ یہ سب سے پہلی دعا ہے۔ جسے اللہ اپنا لے، جسے اللہ رب العالمین چاہنے لگے، ظاہر سی بات ہے دنیا اور آخرت کا سارا خیر اس شخص کو وہ عطا کرے گا، اسے توفیق دے گا، اسے خیر کے راستے پر چلنے کا شعور دے گا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کا ہو جائے۔ آگے فرمایا وَأَن يَجْعَلَكَ مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتَ، دعا کا دوسرا حصہ کہ اللہ آپ کو برکتوں والا بنائے، جہاں بھی آپ رہیں، جہاں بھی آپ ہیں، جہاں بھی آپ رہیں، آپ رب کی برکتوں کے ساتھ ساتھ جئیں، اس کی برکتوں، اس کے انعامات کے اندر آپ کا سونا اور جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا، سونا اور جاگنا ہو۔ یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے۔ دعا کا تیسرا اور آخری حصہ یہ ہے وَأَن يَجْعَلَكَ، کہ اللہ رب العالمین آپ کو بنائے، ممن، ان لوگوں میں سے، اذا اعطی شکر، کہ جب انہیں اللہ کی طرف سے کوئی انعام دیا جائے، کوئی انعام ہو، کوئی بڑی نعمت ملے، تو ملنے کے بعد کیا کریں؟ وہ شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کی کوئی نعمت بندے کو ملے تو نعمت کے ملنے کے بعد رب کا شکر ادا کریں، زبان سے بھی، دل سے بھی، اور اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح سے بھی۔ یہ شکر کے 3 راستے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، اللہ آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ نمبر 2 وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور جب کوئی مصیبت
کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آئے، اس میں مبتلا ہو جائیں، صبر، تو اللہ آپ کو صبر دے۔ یہ دعا کا دوسرا حصہ۔ صبر کا مطلب اپنے آپ کو روکنا اور کنٹرول کرنا، اللہ کے حکم پر قائم رکھنا، ہر حال میں رب کے حکم پر ہم قائم رہ سکیں، اس بات کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ مصیبتیں آئیں تو جزا فضا نہ کریں، آہوزاری میں اپنی زبان کو نہ کھولیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے اس پر صبر کی توفیق ہی مانگتے رہیں۔ یہ دراصل دعا کا وہ دوسرا حصہ ہے جو مؤلف نے کتاب کے پڑھنے والے شخص کے لیے فرمایا ہے، وَإِذَا ابْتُلِيَ صبر۔ تیسرا حصہ ہے وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، بخشش طلب کر لے کہ اللہ یہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوا ہے اسے تو معاف کر دے۔ وَإِذَا أَذْنَبَ، اور جب وہ گناہ کر بیٹھے، استغفر، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے۔ تین باتیں ذکر کرنے کے بعد مؤلف فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ عنوان السعادہ۔ اگر یہ تینوں باتیں کسی انسان کی زندگی میں ہیں تو اس شخص کی زندگی کی سعادت کی یہ پہچان ہے۔ عنوان مانے پتہ، عنوان مطلب ایڈریس، پتہ۔ پتہ کہاں لکھا جاتا ہے؟ لیٹر کے اوپری حصے میں، خط بعد میں کھول کے دیکھیں گے، پر ایڈریس اوپر ہی ہوگا۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے دراصل عنوان، یعنی انسان کی زندگی سعادت مند زندگی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے یہ تین باتیں اگر کسی کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں، یہ تین باتوں سے مراد کہ جب کوئی نعمت اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر شکر ادا کرے، کوئی آزمائش آئے، کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے، اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ یہ تین دعائیں جو مؤلف نے کتاب کے پڑھنے والے کے لیے کی ہیں، یہ تینوں ہی دعائیں بڑی جامع دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں مؤلف نے کی؟ تین دعائیں کی ہیں کتاب کے پڑھنے والے شخص کے لیے۔ نمبر 1، ان یتولاک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں اپنا بنا لے۔ تولا دراصل کہا جاتا ہے دوست بنانے کو، دوست بنانے کو، اور اسی سے ہے ولی، اسی سے ہے ولی۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگے الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اللہ کے اولیاء کو کسی طرح کا خوف اور غم نہیں۔ کون ہے یہ اللہ کے اولیاء؟ خود اللہ رب العالمین نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس سے ڈرتے رہیں۔ تو یہ صفت جس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ایمان کی،
ایمان کی صفت اگر کسی کے اندر ہے، کسی شخص کے اندر، تو اسی کے بقدر رب کی ولایت اسے حاصل ہے۔ رب کی ولایت انسان کو کیسے حاصل ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ آپ کو ولی بنائے، اللہ آپ کو اپنا دوست بنا لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کا خلیل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ولایت ہمیں بھی حاصل ہو تو اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے ایمان کے راستے پر اپنے آپ کو چلانا۔ ایمان کے جتنے بھی شعبے اور حصے ہماری زندگی کے اندر آتے رہیں گے، اللہ رب العالمین کی ولایت اسی کے بقدر ہمیں حاصل ہوتی رہے گی۔ تو اللہ ولی ہے۔ اللہ کس کا ولی ہے؟ اہل ایمان کا ولی ہے، یعنی وہ ایسے کام دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے انجام دیتا ہے کہ جس کا نفع اور فائدہ کس کو حاصل ہوگا؟ اس کے دوست کو حاصل ہوگا۔ جس کا ولی ہے، جس کی ولایت بندے کو حاصل ہے، تو بندے کو اگر رب کی ولایت حاصل ہے، اسی کے بقدر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے توفیق بھی حاصل ہوگی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ رب کی نصرت، رب کی مدد، رب کی توفیق، یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے بقدر بندے کو ملنے والی ہیں جتنا کہ ایمان میں اس کا حصہ ہے۔ ایمان سے جڑے ہوئے یہ صفات بندے کو حاصل ہوں گے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو دعا کا پہلا حصہ تھا۔ کیا تھا پہلا حصہ؟ کہ اللہ آپ کو اپنا ولی بنا لے، اپنا دوست بنا لے، آپ رب کے ہو کر کے رہ جائیں۔ اور میں نے بتایا کہ یہ ایمان کے ساتھ بندے کو حاصل ہوگی، یعنی یہ دعا ہر اس ایمان والے کے لیے ہے جو ایمان کو بڑھانے والے کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ نمبر 2، دعا کا دوسرا حصہ، اللہ آپ کو مبارک بنائے جہاں بھی آپ رہیں۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ کثرت خیر کو۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ کثرت خیر کو، یعنی کسی انسان کے ذریعے سے اگر خیر دوسروں کو حاصل ہو تو وہ مبارک ہے۔ کسی انسان کے ذریعے سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ خیر حاصل ہو تو وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے۔ انسان سب سے پہلے اپنے لیے مبارک ہو، اپنے قریبی لوگوں کے لیے مبارک ہو، اور پھر جہاں تک اس کی کوششیں پہنچ سکتی ہیں ان کے لیے مبارک ہو۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ۔ یہ ذکر کیا گیا کن کے حوالے سے؟ کون تھے یہ؟ نبی ہیں۔ کسی نبی کے بارے میں یہ ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، جی جی، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، انہی کے بارے میں تو ہے، انہی کے بارے میں تو ہے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي۔ یہ برکت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، برکت کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ بندہ جس قدر مبارک ہوگا اس کے اثرات اس کی زندگی کے اندر آتے رہیں گے، سلسلہ جڑا ہوا رہے گا۔ وہ سب سے زیادہ نفع بخش اپنے لیے ہوگا، یعنی ہر وہ کام جس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے،
اور اس کا خیر اس کو پہنچتا رہے، اسے قوت بخشتا رہے، ان کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دے گا، اپنے آپ کو قوی اور مضبوط بنائے گا ایمانی اعتبار سے، خیر وہ حاصل کر رہا ہے، خیر کو عام کر رہا ہے، اور سب سے زیادہ مستحق خیر کا وہ خود ہے، اس کے گھر والے اس کے خیر سے مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ انسان جس کی زندگی سے اس کے گھر کے لوگ فائدہ اٹھائیں اور وہ ہر دل عزیز ہو اپنے گھر کے اندر، ان کے دنیاوی اور دینی کاموں کو بڑھ بڑھ کر کے وہ انجام دینے والا ہو، وہ سب سے بڑا مبارک انسان ہے۔ اسی لیے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سب سے خیر والا انسان کون سا ہے؟ جو اپنے گھر کے لوگوں کے لیے خیر کر رہا ہو، صرف دنیا میں خیر نہ بانٹ رہا ہو بلکہ اپنے گھر کے اندر بھی اس خیر کو عام کر رہا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ خیر کے کام انجام دیتا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترازو کے طور پر یہ ذکر فرمایا، علامت اور پہچان۔ یہ ہے مبارکن کا مفہوم کہ اللہ آپ کو مبارک بنائے، جہاں بھی آپ رہیں مبارک بنائے، یعنی آپ کے ذریعے سے خیر کے سلسلے زیادہ سے زیادہ بڑھیں، اور سب سے زیادہ خیر کا مستحق انسان کا اپنا نفس، تو خیر کے کام خاموشی سے ایسے کرے کہ دوسروں کو پتہ، وہ اس کے نفس کو قوت بخشے گا۔ سب سے زیادہ اپنے لیے کرنے کا معنی یہ ہے کہ کاموں کو اتنی خاموشی سے انجام دے، اپنے اور رب کے درمیان اس طور پر بھید کے طور پر رکھے، سر کے طور پر رکھے کہ وہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے۔ دراصل وہ اپنے نفس کو خیر زیادہ سے زیادہ اعلیٰ درجے کی دینے کی کوشش میں ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے گھر کے لوگوں کے درمیان اس کے خیر کا پہنچنا، اور پھر تمام لوگوں تک جہاں تک بھی اس کی رسائی اور پہنچ ہے وہاں تک خیر کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف تھا، اور ہر وہ شخص جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے مبارک بنائے، اسے خیر کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنا چاہیے۔ تیسرا کیا ہے؟ 3 دعائیں تھیں نا، 3 دعائیں کی گئی۔ 3 دعائیں میں سے یہ 2 دعا تھی، ایک ولایت کا اور دوسرا برکت کا، اور تیسرا ہے عنوان السعادہ۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کے اندر 3 اہم قسم کے صفات اگر بخشتا ہے تو اس شخص کی زندگی سعادت مند زندگی ہوگی۔ سعادت مند زندگی کون سی ہے؟ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں کسی کی زندگی میں پائی جاتی ہوں، یہ تینوں صفتیں، یہ تینوں باتیں کسی کی زندگی میں پائی جاتی ہوں۔ یہ سعادت مند زندگی ہوتی کیا ہے؟ سعادت مند زندگی کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو فٹ تصور کرے، فٹ، یہ فٹ نہیں ہے، ہاں، یعنی اپنے آپ میں وہ ہمیشہ خوش رہے، جس کو اندر سے خوش ہونا کہتے ہیں، اندر سے مطمئن ہونا، اندر سے پرسکون ہونا، کہ انسان پر مختلف قسم کے حالات آتے ہیں
پر اس کے سکون میں، اس کے اطمینان میں اور اس کی جو نارمل زندگی ہے اس پر کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ ان ساری چیزوں کو بڑے آرام کے ساتھ لے لیتا ہے، گویا کہ پہلے سے وہ اس کا منتظر ہو اور پوری تیاری کے ساتھ وہ انہیں لے رہا ہو، کوئی انہونی سی چیز وہ محسوس نہیں کرتا۔ تو ایسا اگر نہیں ہے تو انسان کے اعضاء اور جوارح سب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر باقی رہتی ہیں اور ہر عضو اپنے کام کو جیسے کہ اس حالت کے آنے سے پہلے کام پر لگا تھا، اس حالت کے بعد بھی وہ اپنے فرائض کو، اپنے کام کو اسی انداز پر کر رہا ہے۔ لیکن جب انسان اس کیفیت میں نہ رہے تو اس کے اعضاء اور جوارح ہر کوئی اپنی اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور جسم کا نظام پورے طور پر کام نہیں کرتا۔ جیسے انسان غصہ ہو گیا ضرورت سے زیادہ تو کیا ہوتا ہے؟ ہیجانی کیفیت میں خون کہاں سے کہاں ابل رہا ہے اور پھر کہیں اس کا ہاتھ چلتا ہے، کہیں اس کی زبان چلتی ہے، کہیں اس کا ہاتھ پہ، یعنی وہ اپنے آپ کو جسم کے کو جس کنٹرول میں رکھنا تھا اس کنٹرول میں وہ اپنے آپ کو نہیں رکھ سکا۔ اور مشینوں کو آپ دیکھیں کہ اگر وہ اپنی جگہوں پر فٹ ہو کر کے کام نہیں کر رہی ہیں تو مشین چلتی نہیں ہے۔ کوئی بھی مشین آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے جسم کا جو نظام دیا ہوا ہے، اگر ان سب چیزوں کو آپ اپنی اپنی جگہوں پر زیادہ سے زیادہ اگر باقی رکھنے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیشہ گویا کہ اسے نارملی انداز میں لے کر کے چل رہے ہیں، کبھی اس کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے۔ تو اس کو کنٹرول میں رکھنے کے یہ طریقے ہیں جو ہمیں اس معنی کر کے دیے گئے ہیں۔ تو اندر سے انسان تبھی اپنے آپ کو خوش رکھ سکے گا جب ان ساری چیزوں کو بانٹ سکے۔ ایک بات اور ہے کہ اگر کسی بندے کو آپ دیکھیں، کسی شخص کی زندگی پر آپ غور کریں تو یا تو خوشی کی حالت میں ہوتا ہے یا ایسی حالت آتی ہے جو خوشی کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ غم کہہ لیں، مصیبت کہہ لیں، دکھ اور تکلیف کہہ لیں۔ تیسری حالت یہ آتی ہے کہ اس انسان کے اوپر جو خامیاں اور غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں، وہ کوتاہیاں اور وہ خامیاں اور غلطیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں۔ یہ تین طرح کے حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، یا تو خوشی کے حالات، اللہ رب العالمین کی نعمتیں اسے حاصل ہیں، یا مصیبتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوں یا انسان کی طرف سے، وہ مصیبتیں اس کے اوپر آئی ہیں۔ اور تیسری حالت یہ ہے کہ برائیاں اور گناہ کے کام جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، وہ چیزیں اس سے حاصل ہوئی ہوں۔ یہ تین حالات کسی بھی انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ کیا چوتھی بھی کوئی حالت ہے؟ اسی کو کہتے ہیں نعمت، مصیبت اور گناہ اور معصیت۔ کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں یہ تینوں ہی چیزیں آتی ہیں۔ یہ تین حالات ہر انسان کے اوپر طاری ہوتے ہیں۔ رب کی نعمتوں میں وہ سانسیں لے رہا ہے، مصیبتیں ہیں دن اور رات کے مختلف اوقات میں اس کے اوپر آتی ہی رہتی ہیں، کئی طرح کی مصیبتیں، اور گناہ اور معصیت ہے جو انسان ہونے کے ناطے اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ جس سے کوئی بھی انسان خالی نہیں ہے۔
ہے کوئی انسان جو ان سے خالی ہو؟ کوئی ایسا ہے جو رب کی نعمتیں اس کے اوپر نہ ہوں؟ کوئی ہے ایسا؟ یا مصیبتوں سے اس کا پالا نہ پڑا ہو، یا اس کی اپنی طرف سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی، گناہ، اس طرح کا کوئی معاملہ اس کی زندگی میں نہ آیا ہو؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے مؤلف نے یہاں جو دعا کی ہے، دعا میں ان تینوں چیزوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا ہے کہ اگر انسان کو نئی نعمت حاصل ہو رہی ہے تو وہاں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ نعمت حاصل ہو رہی ہے تو شکر ادا کرے، مصیبت آ رہی ہے تو صبر سے کام لے، گناہ اور معصیت ہو جائے تو استغفار اور توبہ سے کام لے۔ تین حالات ہیں اور تینوں حالات کو اپنے موافق بنانا، اپنے موافق بنا لینا، اپنے لیے کار آمد بنا لینا، نفع بخش بنا لینا، نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا، تبھی ہوگا جب یہ تینوں حالات کو اس انداز میں ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حالت کو شکر کے ساتھ، دوسری حالت کو صبر کے ساتھ، تیسری حالت کو اللہ رب العالمین سے استغفار، توبہ اور استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ۔ تو اگر یہ صورتحال ہماری زندگی کے اندر رہی تو یقیناً اس شخص کی زندگی بڑی کامیاب ترین زندگی ہوگی، نفع بخش زندگی ہوگی، سعادت مند زندگی ہوگی، اپنے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ وہ اپنے آپ میں رہے گا، اپنے کنٹرول میں رہے گا اور اپنے ذریعے سے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچا سکے گا۔ اس لیے ان دعاؤں کی بڑی قدر ہے، اہمیت ہے اور اس کا مقام ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ تین دعائیں ہو گئی۔ پہلی دعا اللہ کی ولایت، اللہ کی ولایت۔ دوسری دعا برکت کی دعا۔ برکت بہت حاصل کرتے ہیں لوگ، کبھی دیوار سے، کبھی کپڑے سے، کبھی کسی اور چیز سے، پر اچھے کاموں کے ذریعے سے برکت اگر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا تو یقیناً اس شخص کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ تیسری دعا سعادت مند زندگی، سعادت مند زندگی کے اہم اصول، سعادت مند زندگی کے اہم اصول، یہ اہم اصول ہی تو ہیں۔ سعادت مند زندگی کو سعادت کے ساتھ بھرپور، خوشیوں سے بھرپور بنانے کے لیے یہ اہم ترین اصول ہیں کہ اگر یہ کسی کی زندگی میں موجود ہیں کہ گناہ ہوا فوراً اللہ سے توبہ استغفار، مصیبت آئی صبر اور خوشیاں آ رہی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر، یہ تینوں حالات میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں اگر رکھے ہوئے ہے تو اس کی دنیا اور آخرت، صرف دنیا کی زندگی سعادت مند نہیں کہا، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی زندگیاں اس کی کامیاب ترین زندگی ہوں گی، نعمتوں سے بھرپور زندگی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔